الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ ایک سواری پہ سوار تھے۔ آپ نے کہا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل۔ قال، حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ پھر آپ نے کہا اے معاذ، پھر حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک ثلاثا، حتیٰ کہ 3 مرتبہ کہا۔ قال، آپ نے فرمایا ما من احد، کوئی ایک، یشہد جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے دل سے گواہی دیتا ہے تو الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اسے آگ پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ قال یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں؟ فیستبشروا، وہ خوش ہو جائیں گے۔ قال، آپ نے فرمایا نہیں، اذن یتکلوا، وہ اس پر بھروسہ کر کے اعمال چھوڑ دیں گے۔ واخبر بها معاذ، تو حضرت معاذ نے یہ حدیث سنائی عند موتہ، اپنی موت کے وقت، تعصما، صرف اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ تم نے نبی پاک کا جو فرمان تھا اسے چھپا کے کیوں رکھا تھا۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں اتیت النبی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کے اوپر سفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے۔ میں پھر کچھ دیر بعد آیا، وقد استيقظ، آپ بیدار ہو چکے تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا ما من عبد، کوئی آدمی جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر اسی نظریے پہ مر گیا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا لا الہ الا اللہ نام ہے کس کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر اس طرح بچوں کو کہتے ہیں ہم کہ بسم اللہ پڑھو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف بسم اللہ پڑھ کے خاموش ہو جائے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو ہم کہتے ہیں لا الہ سناؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف لا الہ کہہ کے خاموش ہو جائیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم بچوں کو کہتے ہیں الحمدللہ سناؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف الحمدللہ سنائیں، بلکہ کیا مطلب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آخر تک ولا الضالین تک۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کلمے کا نام ہے۔ ثم مات علی ذلک، پھر وہ اسی کلمے پہ مرا تو اللہ نبی پاک نے فرمایا داخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ قلت، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو، پھر میں نے کہا اگرچہ زنا کیا اور چوری کی ہو، پھر کہا زنا کیا اور چوری کی ہو، تو قال، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، چاہے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو۔ کہتے میں نے پھر پوچھا، آپ نے پھر کہا، میں نے پھر پوچھا تو آپ نے کہا ابو ذر کی ناک خاک آلود۔ اب یہاں پہ یہ نہ ذہن میں رکھیں، یہ مسئلہ یہ ہے کہ زنا اور چوری گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا اگر توبہ کرتا ہے تو گناہ کی معافی ہو جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی زنا اور چوری کو حلال سمجھ کے کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر کسی نے زنا کیا ہے چوری کی لیکن وہ توبہ کے بغیر مر گیا، اب اس کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ چاہے تو معاف فرما دے، چاہے تو نہ معاف فرمائے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ اس کا جنازہ پڑھیں گے اور اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کریں گے۔ یہ لوگ اگر اس نیت سے گناہ کرتے جائیں کہ ایک وقت آئے گا ہم توبہ کر لیں، ہاں تو یہ نظری کفر ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، گناہ کو ہلکا سمجھنے سے کافر ہوتا ہے۔ اگر انسان اس نظریے سے گناہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا توبہ کر لیں گے، ان کو کیا یقین ہے کہ وقت آئے گا وہ شاید گناہ کرتے کرتے مر جائیں۔ اور حضرت ابو ذر، نبی پاک کے منہ سے نکلا نا ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، یہ پیار کا، یہ بد دعا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ جب بھی میں اپنی کسی امتی کے بارے میں نازیبا ایسے کلمات بولوں جو بظاہر بد دعا لگتے ہوں تو اس سے میری امتی کے درجے میں اضافہ فرمائیں۔ تو حضرت ابو ذر کو یہ جملے بڑے پیارے لگتے تھے، تو حضرت ابو ذر جب یہ حدیث اذا حدث بہذا، جب یہ حدیث کہتے تھے نا تو ساتھ ہی کہتے تھے کہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو۔ متفق۔ اب دیکھو نا ابو ہریرہ بلی کا باپ، ابو تراب مٹی کا باپ، آپ کے منہ سے نکلی ہے نا، لیکن وہ ان کو فخر ہوتا تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں سب سے اچھا نام مجھے ابو تراب لگتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کہا تو آج زمانہ ان کو ابو ہریرہ کہتے ہیں۔ اب بظاہر ابو ہریرہ کا مانا گیا بلی کا باپ، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار سے یہ نام لیتے تھے تو وہ اسی نام سے خوش ہوتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا جو گواہی دے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں،
حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کی خادمہ، اللہ کی آمد ویسے کہتے ہیں لونڈی کو، مراد کیا ہے کہ اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ کلمہ ہیں جس کا اللہ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا، اور اللہ کی روح ہیں، یعنی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے، تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا علی ما کان من العمل، اس کا عمل جو بھی ہو، یعنی کہ گناہ گار ہو جیسا بھی ہو اللہ اسے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا، مطلب کہ اگر گناہ گار ہے تو جہنم میں جائے گا، گناہوں کی سزا بھگت کے وہ جائے گا، سمجھ آئیے؟ یہ پہلی چیز میں سنا گان جو جس نے کلمہ کہہ لا الہ الا اللہ، پھر گناہ چوری کی، چوری کی گناہ کیا، جنت میں چلا جائے گا جنت میں، تو یہ کس مطلب کہ ساری امت پہلی امتوں کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، اپنے گزر کے وہ جو نے کیا پھر جنت میں اگر نہ بھی مانے حضرت کیا باقی محمد رسول اللہ تو ٹھیک ہے سمجھا کیا ہو گیا ہے، بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا نا، گناہوں کی سزا تو ملے گی، اللہ کی مرضی، چاہے اس کی کسی ادا کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر دیں، اللہ کی مرضی ہے، لیکن اگر کوئی حلال سمجھ کے گناہ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ کو نہ مانے تو نہیں، وہ میں نے لا الہ الا اللہ کہ محمد رسول اللہ، وہ میں نے بتایا تو ہے، ساری وضاحت کی ہے، اس حدیث میں ہے عمل اس کا جو بھی ہو، یعنی کہ وہ سزا پا کے بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ مجھے دیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، تاکہ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں ہاں اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں اس پہ بیعت کروں، تو فبسط یمینہ ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ پھیلایا، آگے کیا، کہا نا یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے میں اس پہ بیعت کروں، تو آپ نے دایاں ہاتھ آگے کیا، قال فقبضت یدیہ، کہتے ہیں میں نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا زور سے، فقال مالک یا عمر، نبی پاک نے کہا ہے عمر کیا ہوا ہے، قلت اردت ان اشترط، کہ یا رسول اللہ بیعت تو میں کر لوں گا لیکن ایک شرط ہے، لیکن ایک شرط ہے، آپ نے فرمایا کیسی شرط لگاتے ہو، کہا ان یغفر لی، کہ میری مغفرت ہو جائے، اس شرط پہ بیعت کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے پتہ نہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام مسلمان ہونے سے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اسلام سے پہلے ہے، وان الہجرت، اور ہجرت سے بھی وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ہجرت سے پہلے تھے، اور حج سے بھی وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو حج سے پہلے تھے، کیا تجھے پتہ نہیں؟ اب تو بیعت کر رہا ہے تو بیعت کرنے سے تیرے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ والحدیث عن المرویان عن ابی ہریرہ، اور دو حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے نا، میں بے نیاز ہوں شرکا سے، شرک سے، یعنی کہ وہ لوگ جو بتوں کو یا ان لوگوں کو میرا برابر ٹھہراتے ہیں میں ان سے بے نیاز ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آیا الکبریاء ردائی، کہ جو تکبر ہے وہ میری چادر ہے۔ یہ دو حدیث کے الفاظ ہیں، سنذکرہما فی باب الریاء والکبر انشاءاللہ، تو صاحب مشکات المصابیح کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں روایتوں کو باب الریاء والکبریاء میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ الفصل الثانی، دوسری فصل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اور ہم نے صبح کی ایک دن فاصبحت یوما، میں نے صبح کی ایک دن قریبا منہ، میں حضور کے ساتھ تھا، اس دن میں آپ کے سفر میں تھا لیکن آپ کے بالکل ساتھ تھا، ونحن نسیر، اور ہم چل رہے تھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اخبرنی بعمل، مجھے خبر دے ایسے عمل کی کہ جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے، تو نبی پاک نے فرمایا تو نے بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور یہ جو بڑی چیز ہے نا، یہ آسان ہے اس پر کہ جسے اللہ آسانی دے،
اللہ جسے آسانی دے۔ وہ چیز کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اللہ کے گھر کا حج کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کا راستہ نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، اور صدقہ گناہوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا رات کے وسط میں آدمی کی جو نماز ہے وہ بھی گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی تتجافی جنوبہم عن المضاجع سے لے کر یعملون تک۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں کیا الا ادلک برأس الامر کلہ، کیا میں تمہیں تمام کاموں کا راس، بنیاد، ستون، سر نہ بتاؤں، اور ان کا ستون اور اس کے دروازے نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر، عرض کے یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، رأس الامر کہ امر معاملہ، جتنے معاملات ہیں ان کا جو سر ہے نا وہ کیا ہے؟ اسلام، وعمودہ، اور اس کے جو ستون ہیں وہ کیا ہیں؟ نماز، اس کے جو بازو ہیں وہ کیا ہیں؟ جہاد۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ اللہ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جو ان چیزوں کو، جس کی وجہ سے یہ چیزیں بھرتی ہیں؟ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب ہے کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس چیز کی وجہ سے تم یہ سارے کام کر لو گے اور جو چیز تمہیں ان سارے کاموں سے روکے گی؟ عرض کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیے؟ فاخذ بلسانہ، تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑا، اپنی زبان کو پکڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پہ قابو رکھو، اس پہ قابو رکھو۔ عرض کہ یا رسول اللہ جو ہم بولتے ہیں کیا ہمارا اس پر بھی مواخذہ ہو؟ جو ہم بولتے ہیں کیا ہمارا اس پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ تیری ماں تجھے روئے، یہ پیار کا کلمہ ہے نا، تیری ماں تجھے کوسے، تیری ماں تجھے روئے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو آگ میں دھکیلا جائے گا ان کے چہروں کے بد، یعنی کہ اوندا کر کے دھکیلا جائے گا، اور یعنی کہ معنی یہی ہے کس وجہ سے؟ زبان کی تیزی کی وجہ سے۔ تم نے کہا کہ زبان پر مواخذہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو جہنم میں دھکیلا جائے گا اوندا زبان کی تیزی کی وجہ سے۔ اسے امام احمد نے، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، بغض رکھا اللہ کے لیے، واعطى للہ، کسی کو کچھ دیا تو، ومنع للہ، کسی سے کچھ روکا تو، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنا ایمان یعنی کہ جس نے صبح و شام اللہ کے لیے کی تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ رواہ ترمذی عن معاذ بن انس مع تقدیم و تاخیر فقد استکمل الایمان۔ ٹھیک ہے، امام ترمذی نے حضرت معاذ بن انس سے یہ روایت کی ہے لیکن کچھ تقدیم و تاخیر ہے۔ من احب للہ، اعطى للہ، ابغض للہ، یعنی کہ ان کلمات کے اندر کچھ پہلے آ گئے، کچھ ترتیب کا فرق ہے، باقی مفہوم اس کا یہی ہے۔ فقد استکمل ایمانہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال، سب سے بہترین کام کیا ہے؟ الحب فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، والبغض فی اللہ، اور اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے خون اور اپنے مال کو محفوظ سمجھیں۔ رواہ ترمذی والنسائی۔ جس سے لوگ اپنے مال اور اپنے خون کو محفوظ سمجھیں۔ اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر
روایت کے اندر یہ کلمات ان کلمات کا اضافہ کیا، والمجاہد من جاہد فی نفسی، کہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس میں جہاد کرے، فی طاعت اللہ، اللہ کی فرما برداری کے لیے، والمہاجر، اور مہاجر وہ ہے من ہاجر الخطایا والذنوب، جو گناہوں سے اور غلطیوں سے ہجرت کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے نا جب بھی، تو یہی کہا کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت له، کہ وہ بندہ مومن نہیں جو امانت دار نہیں، ولا دین لمن لا عہد له، اور وہ بندہ دیندار نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ تیسری فصل سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یہ لوگ بغض رکھنا نا